بیٹوں کو بھی عطا ان کی کنیز کو ملا مریم کا مرتبہ ان کے کنیز کو ملا مریم کا مرتبہ فضا نے سب کو رتبہ زہرا بتا دیا کھانا منگا کے خلد سے سب کو دکھا دیا معبود نے بطون کو جز علی نہیں کوئی بھی ہم سر ان کا جز علی کوئی بھی جز علی اور نہیں کوئی بھی ہم سر ان کا مرکز تطہیر بنا گھر ان کا خود امام ان کا نبی ان کا پیغمبر ان کا ناز اللہ اٹھاتا ہے برابر ان کا ناز اللہ اٹھاتا ہے برابر ان کا کرتے ہیں بے مرضی رب
کرتے ہیں ان کی تعظیم شہنشاہ عرب کرتے ہیں جز علی نعرہ صلوات بر محمد علیہ کہتی تھی فاطمہ یہی آنسو بہا کہتی تھی فاطمہ یہی آنسو بہا بہا کیوں گھر میرا جلاتے ہو میں نے کیا ہے کیا ایک شخص نے ستم یہ کیا غم مصیبت دروازہ لا تمہار کے اس نے گرا دیا دروازہ لا تمہار کے اس نے گرا دیا پہلو پہ آئی مجھے بنتے رسول کے محسن ہوا شہید شکم میں بطول کے کہتی تھی فاطمہ
فیصلہ کرتے رہو کشتی ایمان رہے محفوظ ہر طوفان سے ارے کشتی ایمان رہے محفوظ ہر طوفان سے ہاتھ میں لے کر علم ذکر وفا کرتے رہو ہاتھ میں لے کر علم ذکر وفا کرتے رہو ارے ذکر بنت مصطفیٰ ذکر خدا ہے یا نہیں سامنے قرآن رکھ کر فیصلہ کرتے رہو سامنے قرآن رکھ کر فیصلہ کرتے رہو یہ بھی شعر دیکھیں جو مٹانے کو تلے ہیں آج پھر اس نام کو عہد نو کے منزلینوں کو پناہ کرتے رہو متحد ہو کر مٹا دو غاصبوں کی بستیاں ارے متحد ہو کر مٹا دو غاصبوں کی بستیاں حوصلہ مختار کا رکھ کر بغا کرتے رہو نعرہ سلوات ایک منافق کی طرح کردار جن کے ہو انہیں ایک منافق کی طرح کردار جن کے ہو انہیں لعنتوں کی توق سے آراستہ کرتے رہو ارے خاک ہو جائیں گے ان کی آنچ سے اہل ستم ارے خاک ہو جائیں گے ان کی آنچ سے اہل ستم اس لیے مجلس میں ذکر سیدہ کرتے رہو بالیقین مل جائے گی جنت بفیض بو تراب ارے بالیقین مل جائے گی جنت بفیض بو تراب ہر گھڑی ذکر کہے کرب و بلا کرتے رہو یہ عبادت ہے ثنائے فاطمہ کرتے رہو زندگی اپنی فدائے کربلا
सलवार فاتحہ. یثرب میں جب حرم سروں کو پیٹتے باسد غم و علم بپا تھا گل حرم سید امم بیان کرتے یہ سجاد رو کے ہم بیان کرتے یہ سجاد رو کے ہم کنبے کو مکر میں کھو کے آئے بجائے تحفہ بہتر کے دعوے لائے ارے مدینہ والے ہمیں کربلا نے لوٹ لیا یتیم میں ہوا بابا اسیر ستم اہل بیت وویلا برہ نہ پا مجھے تا شام لے گئے برہ نہ پا مجھے شام لے گئے ارے جو تھمتا تھا تو جفا شکار ہوتی ایک پشت دروں سے میری بیگار ہوتی گئے رسول کے روضے پہ جس گھڑی نکل کے قبر مبارک سے طبیعت کی خبر ہے آپ کو بھی ہم پہ کیا ہوئی بیداد کی دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر برباد کی دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر برباد تمہاری آل پہ رنجو
عالم کثیر ہوئے حسین قتل ہوئے اور حرم اسیر ہوئے شان مکان کو روتے امام جن و بشر تمام قافلہ ساتھ گر غفور غم ہوا دیکھا جو خانہ سرور اداسی چھائی ہے خاک اڑ رہی ہے اداسی چھائی ہے خاک اڑ رہی ہے ڈوڑی پر یہ غیر حال ہوا غم سے جان کھونے لگے امام دیکھ کے سنسان گھر کو رونے اپنے اتر چکے جو حرم چھائی بیویوں نے گھر میں تب صفے ماتم کہا یہ فاطمہ صغریٰ نے کیوں مجھے غم ملی کے سکی نہ بھی مجھ سے ہائے ستم ملی نہ کے سکی نہ بھی مجھ سے ہائے ستم پکاری بانو وہی سے گزر گئی صغریٰ سکینہ شام کے دن تھا میں مر گئی صغریٰ خصوص حضرت زینب کی تھی عجب حالت کبھی نہ پیٹنے رونے سے ہوتی تھی سے ملتی نہ تھی اتنی غم کی تھی شدت غذا بھی ترک ہوئی طاق ہو گئے طاقت غذا بھی ترک ہوئی طاق ہو گئے یہی تھا ورد زبان تم کدھر گئے بھائی جیت رہی اور مر گئے بھائی وارد ہوئے اسی صورت سے چند ماہ بشر آپ کبھی بول کر بھی اپنے گھر یہاں تلک کی علی آپ کے ہوئے شوہر اسی طرح رہی مصروف گریہ شام و سحر اسی طرح رہی مصروف گریہ شام و سحر غم حسین میں معصوموں سے دھوتی تھی اور ایک حجرہ خالی
ہوتے تھے ارے لکھا ہے شہر زینب کمال گھبرائے اور حضرت سجاد یہ نام ور زبان پر یہ شکایت کے کلمے وہ نثار آپ کے میں اے حسین کے نثار آپ کے میں اے حسین کے پھوپھی نے آپ کی چھوڑا میری رضامت کو رے ہوا علی نائی میری عیادت کو اٹھا کے سر کو لگی کہنے دو کرے چھوٹ جاؤں اسی وقت موت آئے تمہیں بتاؤ کہ دل کو قرار ہو کیوں کر گئے جہان سے 18 سال کے اکبر گئے جہان سے 18 سال کے اکبر ارے ہو صاف اماں کا سب گھر کا گھر نہ رو حسین کا خنجر سے سر نہ رو شادی مکان کو القصہ بنت شیر ہوئی جو داخل دولت ذرا بنا لو مکان خالی تھا موجود تھے نابد گھر جو دیکھا ہوا دل پہ صدمہ جا کا گھر جو دیکھا ہوا دل پہ صدمہ جا کا غفور رنج ہوا غم سے جان کھونے لگی لپٹ کے ہر درو دیوار سے وہ رونے لگی جب اپنے لاڈلوں کی خواب گاہی میری زمین پہ غش کھا کے سہارے سر جب آیا ہوش تو چلائی پیٹ پیٹ کے سر کہاں ہو مد دکھاؤ شکلا کر کہاں ہو مد دکھاؤ شکلا پھر اجڑے گھر میں یہ تقدیر مجھ کو لائی ہے گلے سے لپٹو تم آ کرے یہ مادر آئی ارے یہ بان کرتی تھی اور روتی تھی وہ سینہ فگر زمین لرزتی تھی ظاہر تھے حشر کے آثار کی آئے شوہر
کرے زینب وہاں بحالت زار مزاج پوچھا نہ کی بات ان سے کچھ دن مزاج پوچھا نہ کی بات ان سے کچھ نہ ارے سہے تھے صدمے بے صدمے جو بنت حیدر نے یہ حال تھا کہ نہ پہچان نہ ان کے شوہر زبان حال سے گویا ہوئے یہ عبداللہ ضعیفہ کون ہے تو کرے ذرا مجھے سبب ہے کیا جو یہ کرتی ہے نالا ہو جا نہ کر تو بد شگلی میرے گھر سے جالے نہ کر تو بد شگلی میرے گھر سے جالے مبتلا ہے مصیبت ہے تو نہ پرواہ کرے امام عصر ہے سجاد ان سے کہے یہ بات سن کے لگی رونے دختر ہزار چاہا کسی طرح ضبط ہونا سکا پکاری سی نہ ہو سر پیٹ کر یہ وہ دکھی یا زمانہ پھر گیا صاحب نہیں مجھے ہے گلا زمانہ پھر گیا صاحب نہیں مجھے ہے گلا یہ سچ ہے رہنے کے قابل میاں بھلا کب ارے تمام کنبے کو روئی جو میں وہ زینب ارے میں کیا کہوں کہ جو گزرے ستم میرے رسول کا ٹھنڈا عالم میرے نکل گیا علی اکبر کا دم میرے آگے ہوا حسین کا سر بھی قلم میرے آگے ہوا حسین کا سر بھی قلم میرے آگے لٹا کے آئی ہوں میں کربلا میں سب گھر کو برس کی روئی ہوں ایک دن میں 72 کو لکھا ہے چھوڑ کے اللهم صل على محمد وآل محمد میں دعا کرتا ہوں کہ روزہ عاشور کا پس منظر گزر جانے کے بعد روزہ عاشور
کا پس منظر گزر جانے کے بعد، کربلا میں پیاس کے شعلے بکھر جانے کے بعد، کہ بے ردا زینب کہاں تھیں خود ردا سے پوچھئے، بے ردا زینب کہاں تھیں خود ردا سے پوچھئے، تھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد، تھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد۔ اور 4 مصرے اور امام زمانہ کے حوالے سے کہ نظر آنے لگے گا پست سارا مصر کا بازار، نظر آنے لگے گا پست سارا مصر کا بازار، زلیخا دیکھنا ایک دن کہانی پھر سے پلٹے گی، نظر آنے لگے گا پست سارا مصر کا بازار، زلیخا دیکھنا ایک دن کہانی پھر سے پلٹے گی، وہ ہے زہرا کا یوسف، وہ ہے زہرا کا یوسف، بس نقاب رخ الٹنے دو، وہ ہے زہرا کا یوسف، بس نقاب رخ الٹنے دو، نہ جانے کتنے لوگوں کی جوانی پھر سے پلٹے گی، نہ جانے کتنے لوگوں کی جوانی پھر سے پلٹے گی۔ اور ایک مطلب چند اشعار ہے کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، کہ وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، کہ یہ پھول سوکھے درختوں سے بھی کھلا دیں گے، یہ پھول سوکھے درختوں سے بھی کھلا دیں گے، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے، کہ صفوں کو جوڑ رہا ہے جو شام کا لشکر، صفوں کو جوڑ رہا ہے جو شام کا لشکر، بس ایک وار میں قاسم اسے گھٹا دیں گے، بس ایک وار میں قاسم اسے گھٹا دیں گے، کئی جوان ستارے یہاں سے پھوٹیں گے، کئی جوان ستارے یہاں سے پھوٹیں گے، حبیب اپنا پسینہ جہاں گرا دیں گے، حبیب اپنا پسینہ جہاں گرا دیں گے، کہ شہادتوں کی زلیخا نظر اتاریں گی، شہادتوں کی زلیخا نظر اتاریں گی، حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے، حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے۔ اور آخری شعر ہے کہ علی کے ہاتھ میں خیبر ہے پاؤں میں مرہب، علی کے ہاتھ میں خیبر ہے پاؤں میں مرہب، یہ آج دونوں کا نام و نشاں مٹا دیں گے، یہ آج دونوں کا نام و نشاں مٹا دیں گے۔ آئیے حضرات بڑے ہی ادب کے ساتھ گزار ہوں مولانا کی خدمت میں، نعرہ صلوات، فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا معلوماته ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتي التهامي الهاشمي
مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخائہم وجلالتہم وکرامتہم وبصالتہم ونجابتہم وشجاعتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین وقرآن الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات پڑھ دے گا ارباب اعضاء گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تفسیر فاطمہ بنت حسن عباس کی رکوع سال فرما دیں صلوات پڑھ دے عزت اہل بیت ارباب اعضاء ارباب کربلا برادران عزیز بزرگان ملت اہل ادب اہل فکر ماشاء اللہ متدین افراد تشریف فرما ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اساتذہ تشریف فرما ہے جناب حسن صاحب جناب مولانا علی جناب مولانا موجز صاحب ان کے لیے میں بہرحال جسارت ہے لیکن کرم ہے مولا کا دیکھیں مرحومہ کی سارے ثواب کی مجلس ہے اور موضوعات مناسبتیں کئی ہیں پڑھنے کے لیے لیکن جو ایام چل رہے ہیں چاہتا یہی ہوں کہ اسی حوالے سے کچھ معروضات ہدیہ کیے جائیں جو ہفتہ وحدت ہے اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں دیکھیں مجلس حسین کا ایک گراں قدر مطلب یہ ہے کہ فرش اعضاء سے وہ تبرکات اٹھاتے رہیں جو جنت اور آخرت تک کے سجانے کا بہترین ذریعہ ہو سکے میں نے جملہ کیا کہا میں توجہ چاہوں گا بزرگوں کی بھی اور نوجوان بھائیوں کی بھی مجلس حسین کا گراں قدر مطلب یہ ہے کہ فرش اعضاء سے وہ تبرکات اٹھاتے رہیں جو جنت اور آخرت تک کے سجانے کا بہترین ذریعہ ہو سکے نہیں میں لفظ بدل کے آپ تک جملہ پہنچا دوں اگر مجلس حسین نہ ہوتی یہ جو ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے مجلس سرکار سید الشہداء آپ تھوڑی سی دیر کے لیے غور فرمائے اور توجہ فرمائے کہ اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو کیا ہوتا نہیں لفظ کہہ دوں اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو دنیا میں برباد کرنے کے تو ماحول ہوتے ہیں لیکن آباد کرنے کا ذریعہ نہ ہوتا میں توجہ چاہوں گا اہل ادب کی اور بزرگان کی اور توجہ فرمائے میں نے کیا کہا اگر مجلس حسین نہ ہوتی دنیا میں برباد کرنے کے تو ماحول ہوتے ہیں لیکن چچا آباد کرنے کا ذریعہ نہ ہوتا دیکھیں دوستی کا مجمع انسان کو بگاڑنے کی طرف متوجہ کرتا ہے لیکن مجلس کا مجمع انسان کو سنوارنے کی طرف رغبت کرتا ہے میں توجہ چاہوں گا نہیں ایک لفظ اور کہہ دوں دیکھیں چوراہوں پر اور بازاروں میں گناہوں کا بازار لگایا جاتا ہے لیکن مجلسوں میں نیکیوں کا دربار سجایا جاتا ہے
غور فرما رہے آپ ماشاءاللہ، توجہ فرمائیے گا۔ جس آیت کو میں بہت تمہید نہیں بنانا مجھے، بس سن لیجئے جلدی جلدی، میں بات کو مکمل کر دوں، چونکہ آپ سے زیادہ جلدی مجھے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد واسطے۔ جس میں نے آیت کو پڑھا، کوشش یہی رہے گی کہ سرکار دو عالم کے حوالے سے کچھ معروضات اور کچھ جملے ہدیہ کیے جائیں، اس لیے کہ عالم اسلام جس نبی کو مانتا ہے، آیا اس نبی کو پہچانتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس نبی کو پہچانتا ہے یا نہیں؟ اگر پہچان کے معنی ہوتا تو یہ جو آج اضطراب ہے، یہ جو آج پریشانیاں ہیں، یہ جو آج در در بھٹک رہے ہیں، یہ بھٹک نہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ نبی جو طینتوں کو بدل دیتا ہو، وہ نبی جو فطرتوں کو بدل دیتا ہو، وہ نبی جو اثرات کو چینج کر دیتا ہو، وہ نبی جو مزاج کو چینج کر دیتا ہو، وہ نبی جو گفتار کو چینج کر دیتا ہو، وہ نبی جو مزاج کو بدل دیتا ہو، آیا ہمارے اندر وہ تبدیلی آئی کیوں نہیں؟ ہمارے اندر وہ کوالٹی آئی کیوں نہیں؟ ایک جملہ کہوں ٹھہر کے، پتھروں کا کام بولنا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پتھروں کا کام بولنا نہیں ہے، پتھروں کا کام کلمہ پڑھنا نہیں ہے، پتھروں کا کام کلام کرنا نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا اسی کے ہاتھ پہ پتھر آئے، سنگریزے آئے تو پتھر بولنے لگے۔ بھائی پتھر کا کام بولنا نہیں ہے۔ جب بات کی جاتی ہے موجودات کی، جب اس میں گفتگو کی جاتی ہے، یہ ایسی شے ہے جو بول نہیں سکتی، یہ پتھر کلام نہیں کر سکتے، یہ پتھر بول نہیں سکتے، یہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا نبی کے ہاتھ پہ پتھر آیا تو کلمہ پڑھتا ہوا نظر آیا۔ یہ پتھر کے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ یہ پتھر کے اندر کوالٹی کہاں سے آئی؟ یہ پتھر کے اندر تبدیلی کہاں سے آئی؟ وہ بھی پلٹ کے کہے گا اب حکم اس کی طرف سے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم بنے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب ہم اس کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ پر آئے ہیں جس کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں۔ جب موجودات کی گفتگو ہوتی ہے نا، احجار یہ ایسی چیزیں بول نہیں سکتی، اشجار یہ جانور یہ حیوان یہ کلام نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا ہے والجبال اوتادا، ہم نے جبال کو میخ بنایا ہے، کیل بنایا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے پہاڑ کو کیل بنایا ہے۔ دیکھیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، پہاڑ کا کام ہے کیل۔ کیوں؟ یہ زمین ٹکی رہے، یہ زمین کو سنبھالے رہے، یہ پہاڑ ہلتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا پہاڑ بھی ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، پہاڑ بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھائی یہ پہاڑ کے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ یہ پہاڑ کے اندر کوالٹی کہاں سے آئی؟ تو وہ بھی پلٹ کے کہے گا آرڈر اب اس کی طرف سے ہے جس کی وجہ سے ہم کیل ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ آرڈر اب اس کی طرف سے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کیل ہے۔ اگر ان کی نہ مانا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ان کی نہ مانا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ان کی نہ مانا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ گویا پتھروں نے بتایا، گویا احجار نے بتایا، گویا جانوروں نے بتایا اگر محمد کی نہ مانا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ آج جو مسلمان بربادی کا رونا رو رہا ہے تو پہلے یہ دیکھے ہم نے محمد کی مانی کتنی ہے، پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے محمد کی مانی کتنی ہے۔ کہیں تم خلاف حرمت تو نہیں چلے گئے، تم کہیں محمد کا انکار تو نہیں کر دیا۔ بھائی کاکروچ کا کام کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کاکروچ بولتے نہیں، ان کی ایک الگ آواز ہوتی ہے، ایک عجیب مخلوق تصور کی جاتی ہے۔ اتنا تو خواتین سانپ سے نہ ڈرتی ہوں گی صاحب جتنا کاکروچ سے ڈرتی ہے۔ غور فرما رہے آپ؟ ہے کہ نہیں؟ ایک آواز ان کی ہوتی ہے، لیکن کاکروچ کلمہ نہیں پڑھتے۔ ابو جہل نے کہا اے محمد آپ اس سے کلمہ پڑھوا دیجئے، ہم آپ کو اللہ کے رسول مان لیں گے، ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے۔ نبی نے اس کی طرف دیکھا، اس کے دہن سے آواز نکلی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بھائی اس کے اندر یہ طاقت آئی کہاں سے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس کے اندر یہ کوالٹی آئی کہاں سے؟ وہ بھی پلٹ کے کہے گا۔ دیکھیں جب آپ منطق پڑھیں گے نا تو اس میں سب سے پائن درجے ان لوگ کو رکھا گیا ہے، سب سے نیچے۔ کیوں؟ کہا یہ ایسی چیز جو کلام نہیں کر سکتی، بول نہیں سکتی، احجار بول نہیں سکتے، یہ درخت ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔
یہ جانور ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن یہی جانور، یہی درخت، یہی پتھر، یہی پہاڑ اس نبی کے حکم پر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ نہیں، جملہ بدل دوں، نبی آئے کس کی ہدایت کے لیے ہیں؟ بھائی جب ہم متی پڑھیں گے حیوان ناطق کے لیے، بھائی نبی آئے ہیں نا انسانوں کی ہدایت کے لیے نا۔ نبی کے صدقے میں ساری کائنات خلق ہوئی ہے، مگر نبی سب کی ہدایت کے لیے نہیں آئے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، نبی کے صدقے میں پوری کائنات بنی، لیکن نبی سب کی ہدایت کرنے نہیں آئے ہیں۔ آئے کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن صاحب اس میں کمال ہو گیا، نبی جس کی ہدایت کے لیے نہیں آئے وہ تو نبی کو مان رہا ہے، اور نبی جس کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے، جس کی ہدایت کے لیے نہیں آئے وہ تو نبی کو مان رہا ہے، اور جس کی ہدایت کے لیے نبی آئے ہیں وہ تو دور دور بھاگ رہا ہے۔ اب آپ تو کچھ تو میرا ساتھ دے، اب میں ساری باتیں کھل کے تھوڑی پڑھوں گا چونکہ سرگوشی پھونکی جا چکی ہے، میں توجہ چاہوں گا۔ آئے جس کی ہدایت کے لیے آئے وہ تو نہیں مان رہا، جس کی نہیں آئے وہ تو سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ جانور، جس جانور پر نبی سوار ہوتے ہیں وہ جانور بھی اتنا سمجھدار ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ مجھ سے کھل کے نہ پڑھوائے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جس نبی پر جانور سوار ہوئے ہے کہ نہیں، جب نبی یثرب آئے، اب چونکہ علماء تشریف فرمائے، جب نبی یثرب آئے تو اونٹ پہ سوار ہو کے آئے تو یہی تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے یہاں رکیے، سارے آ گئے اہل مدینہ، آپ ہمارے یہاں رکیے، آپ ہمارے یہاں رکیے، آپ ہمارے یہاں رکیے۔ اچھا مثال کے طور پر منوری میں کوئی بڑا آدمی آ جائے، میں دنیاوی لیڈر کا نام ہی نہیں لوں گا، خدا کرے وہ نہ آئے، مثال کے طور پہ آیت اللہ سستانی آ جائے تو ہر کوئی چاہے گا کہ پہلے بار ہمارے یہاں رک جائے۔ ہمارے ہی کیوں؟ اس لیے کہ رکیں گے فوٹو بھی کھنچ جائے گی، دیوار پہ لگا بھی دیں گے، کئی نسلیں فخر بھی کریں گی ہمارے یہاں سستانی صاحب رکے تھے، ہمارے یہاں خامنائی صاحب آئے تھے۔ بھائی ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے، سارے آگے جمع ہو گئے، اللہ کے رسول ہمارے یہاں آئیے، اللہ کے رسول ہمارے یہاں رک جائیے۔ رسول نے کہا دیکھو پارٹی بازی کرنے نہیں آئے، دیکھو ہم اختلاف برپا کرنے نہیں آئے، نبی سب کے لیے نبی ہے، نبی سارے اسلام کے لیے نبی ہے، نبی پوری دنیا کے نبی ہے، نبی کسی ایک محلے کا نہیں ہے، رسول کسی ایک قبیلے کا نہیں ہے، رسول کسی ایک انسان کا نہیں ہے، رسول سارے عالم اسلام کے لیے۔ تو کہا پھر کیا کہ آپ نے ناکے کو چھوڑ دیتے ہیں، اب یہ جہاں رکے گا نبوت وہیں کا یہاں پذیر ہو جائے گی۔ اے نبی خدا، اے اللہ کے رسول، اس ناکے پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اس جانور پہ بھروسہ کر رہے ہیں، یہ تو کہیں بھی رک سکتا ہے، فلاں کے گھر پہ رک سکتا ہے، فلاں کے گھر پہ رک سکتا ہے، جنگل میں رک سکتا ہے، یہ تو جانور ہے، اسے کیا سمجھ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ نبی پلٹ کے جواب دیں گے تو اتنا بھی نہیں شعور، اگر جانور بھی نبی سے منسوب ہو جائے تو اس کے اتنا شعور آ جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر جانور نبی سے منسوب ہو جائے تو اس کے بھی اتنا شعور آ جاتا ہے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ کہاں رکنا کا خانہ ابو ایوب جزاک اللہ انصاری گھر پہ 3 دن رکے رسول، خانہ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ۔ اچھا رکے صاحب، اچھا ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں رک کے، 4-5 پشتے گزر گئی ابو ایوب انصاری کی، فخریہ کہتے تھے، صلوات پڑھنے تو بات کرتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے تھے ہم ہوئے جہاں نبی 3 دن رکے، ہم ہوئے جہاں نبی 3 دن رکے۔ فخریہ کہتے تھے 4-5 نسلیں گزر گئی اس کے بعد بھی ہم ہوئے جہاں نبی 3 دن رکے تھے۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، اگر رسول کسی گھر میں 3 دن رک جائے تو وہ فخر کرتا ہوا نظر آئے، ارے لاکھوں کروڑوں سلام ہو اس گھر پہ جس گھر میں رسول کی تربیت 10 سال تک ہوتی رہی۔ ارے ابو طالب نے، جملہ کہنا چاہتا ہوں، جناب ابو طالب نے 10 سال تک تربیت کی، ارے ابو طالب کے لیے کوئی فخر کا مقام ہی نہ رہا، 10 سال تک تربیت ہوئی۔ غور فرما رہے ہیں،
توجہ فرمائیے گا، اور بات کو بہت تیزی سے بڑھانا ہے، جلدی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کم وقت میں جلدی زیادہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ اور فرما رہے ہیں اچھا ہوا کیا، نبی تو آ گئے، نبی آ گئے نا، بہت سے لوگ آئے، اچھا کہ رسول کہہ دیتے چلو ہم ان کے یہاں رک جائیں گے، ہم ان کے یہاں رک جائیں گے، کہہ دیتے مہاجروں کے ساتھ رکیں گے اس لیے کہ ہم بھی مہاجر یہ بھی مہاجر، کہہ دیتے ہم انصار کے یہاں رکیں گے، مگر رسول نے کہا دیکھو پالٹی بازی کرنے تھوڑی آئے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا رسول آ گئے، رسول نے پہلا کام کیا کیا؟ رسول نے پہلا کام جو کیا، اس وقت میں دو بڑے قبیلے تھے، میں توجہ چاہوں گا اور مسلسل آپ کی توجہ چاہوں گا، دو بڑے قبیلے، ایک اوس ایک خزرج، یہ دو بڑے قبیلے اس وقت میں، دونوں میں تگڑی والی، نہ ہم صاحب ان کے یہاں جائیں گے، نہ وہ ہمارے یہاں آئیں گے، نہ ہم ان کے یہاں جائیں گے، نہ ان کے یہاں جائیں گے، دو بڑے قبیلے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھائیے، آپ تو مبلغ ہے نا، رسول نے پہلا کام کیا، کیا کیا؟ مسجد کو بنوایا ہے، مبلغ کی ذمہ داری ہے، یا تو مسجد بنا نہیں ہے تو بنوائے، یا ہے تو اسے آباد کرے، بھئی یہی تو ہے۔ رسول نے کہا چلو ٹھیک ہے، مسجد عزیز صاف ستھری ہو گئی، بن بھی گئی مسجد قباء، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھائیے، کہا نہ ابھی نماز تھوڑی پڑھانا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھاؤں گا، پھر کہا نماز کا فائدہ کیا، دل میں قدورتیں بھری ہوں گی، نماز کا فائدہ کیا، آپس میں اختلاف ہوگا، نماز کا فائدہ کیا، دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہوگا، نماز کا فائدہ کیا، ابھی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ پھر کہا یہ جو دو ہیں یہ دو کو ایک کریں گے، کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے، یہ جو دو ہیں یہ دو کو ایک کریں گے، ایک اوس ایک خزرج، یہ دو بڑے قبیلے، اور کہیں نہ کہیں ایک نیا طبقہ بھی ایجاد ہو رہا تھا، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں توجہ چاہوں گا، نیا قبیلہ بھی تیار ہو رہا تھا، کہا ایک مہاجر ایک انصار، ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں تھی، ہوتا ہے نا، ہم تو یہاں کے اوریجنل ہیں منوری کے، یہ آ کے بسے ہیں، آئے مہاجر جو ہجرت کر کے آئے انصار، اور یہ جو وہاں کے اوریجنل ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا کہ یہ تو ہم اوریجنل ہیں، آگے تو آ کے بس گئے ہیں، یہ تو مہاجر ہیں، یہ انصار ہیں۔ تو رسول نے سوچا اس سے پہلے یہ بیج تناور درخت بنے، اس سے پہلے ہی اسے کاٹ دو۔ کیا کیا رسول نے؟ کہا نماز پڑھائیے، کہ ابھی نماز نہیں پڑھانا، اب ان میں کرایا جائے گا صلح، ان میں پڑھایا جائے گا عقد اخوت، یعنی ان کو بھائی بنایا جائے گا، اوس اور خزرت کو بھائی، مہاجر و انصار کو بھائی، فلاں کا بھائی فلاں کا، فلاں کا بھائی فلاں کا، تاریخ نے سب کے نام بھی لکھے ہیں، فلاں کا بھائی فلاں، طلحہ کا بھائی زبیر کو بنایا، اور فلاں کا بھائی فلاں کو بنایا، سب کو بھائی بنا چکے، سب بڑے خوش خرم، ہمارا تو بھائی ہو گیا، ہم ایک سے دو ہو گئے، ہم ایک سے دو ہو گئے، ایک سے دو ہو گئے، یہی تو تھا، ہم بہت اچھا ہوا، ہمارا بھائی، سب خوش و خرم، اور سب علی کی طرف دیکھ رہے ہیں، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب رسول نے کہا ٹھہرو یہیں، ٹھہرو، علی تو مولا علی تھے بھی نہیں وہاں، ایک باغ میں آرام کر رہے ہیں، رسول گئے علی کا ہاتھ پکڑا لے کے آئے، کہا دنیا والے سنو، نوری کا بھائی نوری ہوتا ہے، خاکی کا بھائی خاکی ہوتا ہے، یا علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ یا رسول اللہ، جزاک اللہ، توجہ فرمایا، نبی کو اپنا کبھی بھائی نہ سمجھنا، نبی تمہارے بھائی نہیں ہے، نبی تمہارے دوست نہیں ہے، اس لیے کہ نوری کا بھائی نوری ہوتا ہے، خاکی کا بھائی، نبی کریم رحمت ہے۔ اچھا یہ طے ہے، ایک بات ایک دم فیکٹ ہے
جس سے تمہیں عشق ہوگا اسی کے ساتھ مشہور ہوگے، جس سے تمہیں عشق ہوگا۔ اب وہاں جا کر رونا نہ رونا کہ ہم فلاں کے ساتھ کہاں سے آ گئے، ہم ان کے ساتھ کہاں سے آ گئے۔ اللہ بھی پلٹ کے یہی کہے گا تمہاری چاہت دنیا میں انہی سے زیادہ تھی، انہی سے زیادہ تھی، تو اب یہاں آ کے رونا، اس لیے کہ جس سے عشق ہوگا اسی کے ساتھ مشہور ہوگے۔ نبی کریم رحمت ہے، نبی کریم سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں۔ اچھا ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے بس جنت کسی طرح پہنچ جائے، نبی سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی اپنے سمیت، توجہ فرما رہے ہیں۔ اچھا ایک بات ٹھہر کے کہنا چاہتا ہوں، بزرگ ہمارے تشریف فرما، یہ میری بات کی تائید کریں گے۔ دیکھیں جنت جانا مشکل نہیں ہے، ذاکرین پہ الزام ہے کہ جنت فری بانٹ دیتے ہیں، نہ جنت ہی سستی ہے، 100% ہے، جنت ہی سستی ہے۔ سچ بولو، سیدھی سیدھی بات، جہنم جانے کے لیے نہ جانے کتنے فراغ کرنے پڑیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سیدھی سیدھی بات کریے، ختم بات۔ یہ تو ذاکرین پہ الزام ہو، ارے کچھ بھی ہو، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جنت جانا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، سیدھی سیدھی بات، سچ سچ بولیے، ختم بات۔ اب پھر وہ برا لگے یا بھلا لگے تو بھائی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ دیکھیں جنت جانے کے لیے کچھ نہیں کرنا، جہنم جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ نہیں لفظ بدل دوں، آپ مثال کے طور پہ نیا موبائل خریدیے، اب صاحب موبائل میں چلانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، سیدھا سیدھا ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ نہیں آپ مطمئن نہیں ہوئے، میں ایک قدم اور بڑھ جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ ارے کہاں کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ معصومین کی حدیث ہے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کے چاہنے والے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، یعنی اب یہ بچے کو اسی راہ پہ چلانا ہے، اس کو راہ سے مڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، اس کو راہ سے ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہر بچے کو۔ جنت جانا کوئی یہی طرح چاہنے والا ہے رسول اللہ کا، نام ہے صوبان، اللہ کے رسول ہم بہت محبت کرتے ہیں، آپ سے بہت چاہتے، میں توجہ چاہوں گا اہل ادب کی، بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں۔ آئے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کا رات بھر نیند نہیں آئی، اللہ کے رسول نے کہا تم تو ہمیں بہت چاہتے ہو نا، محبت کرتے ہو نا، کہا اسی لیے تو نیند نہیں آئی۔ کہا کیوں؟ کہا میں رات میں لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا کہ صاحب اگر ایک دن نہ دیکھوں رسول کو تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، دل مزمحل ہو جاتا ہے، پریشان ہونے لگتے، ایک دن نہ دیکھیں۔ میں کل رات لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا صاحب جنت کا جب بٹوارا ہوگا تو رسول تو کہیں اور ہوں گے، بھائی ہم تو کہیں اور جنرل بوگی میں پڑے ہوں گے، وہ بھیا ٹاپ کلاس پہ ہوں گے، ہم تو ادھر ہی کہیں ہوں گے، اور وہاں آپ کو نہ دیکھ پائیں گے تو تب کیا ہوگا ہمارا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا ہم میں سے بہت یہی چاہتے ہیں نا بس جنت پہنچ جائیں، مولا علی سے ملاقات ہوگی، رسول اللہ سے ملاقات ہوگی، اصحاب سے ملاقات ہوگی، ائمہ سے ملاقات ہوگی، لیکن اگر ایسی جنت مل جائے جہاں ملاقات ہی نہ ہو پائے صاحب، تب پھر کیا فائدہ اسی جنت کا؟ بے توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایسی جنت کوئی فائدہ ہے نہ؟ نہیں کہیے میں تاریخ آپ کے سامنے رکھ دوں، اصحاب حسین نے یہی کہا تھا مولا سے کہ مولا آپ جنت کی ضمانت تو لے رہے ہیں مگر ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا جواب چاہیے۔ یہ ایسی جنت کا فائدہ بھی کیا جہاں آپ کو ہم دیکھ نہ پائیں، جہاں آپ سے مل نہ پائیں؟ تو کیا چاہتے کیا ہو؟ کیا چاہتے یہ ہیں کہ آپ کہیں بھی رہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں، بغل والا پلاٹ ہمارا ہی رہے، ہاں بغل میں آپ ہی آپ کے پڑوسی بن کے رہیں۔ پیغام دے دوں ایک تو توجہ فرمائیے گا، رسول نے کہا کتنا چاہتے ہو؟ کہا بہت چاہتا ہوں۔ کہا پھر بھی؟
کہا اتنا چاہتا ہوں کہ اگر بوٹی بوٹی کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے تو تب بھی میرے زبان سے نکلے گا محمد محمد محمد. ایک صلوات پڑھ لے محمد. اتنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے جلا کے راکھ ہوا میں اڑا دی جائے تب بھی ہمارے دل سے آپ کی محبت جانے والی نہیں ہے. اے اللہ کے رسول آپ محبت کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جس کو آپ پسند رکھتے ہیں اسے میں دوست رکھتا ہوں, جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت کرتا ہوں, بہت عشق کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے میں ضمانت لیتا ہوں تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے, مگر شرط ہے. ہاں بس یہی تھا پیغام, رہو گے میں ضمانت لیتا ہوں مگر شرط ہے. یا رسول اللہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے تم اپنے سجدوں سے ہماری ضمانت کی مدد کرو گے. اپنے سجدوں سے ہماری ضمانت کی مدد کرو گے. اے صوبان اب اسی ضمانت کے بھروسے بیٹھ نہ جانا. اب تو رسول نے کہی دیا ہے کہ جنت کی ضمانت ہم لیتے ہیں. اپنے سجدوں سے ہماری سجدوں سے ہمارے ضمانت کی مدد کرنا. اب اسی ضمانت کے بھروسے نہ بیٹھ جانا کہ رسول نے کہہ دیا ہے. اب نماز کا کیا فائدہ, روزے کا کیا فائدہ, حج کا کیا فائدہ, خمس کا کیا فائدہ, زکوٰۃ کا کیا فائدہ. اب ضمانت کے بھروسے بیٹھ نہ جانا بلکہ مصلی پہ آنا, شرع تسلیم خم کرنا تاکہ رسول تمہیں روزے محشر کلیجے سے لگائے تو فخر کے ساتھ لگائے, شرمندگی کے ساتھ. ایک صلوات پڑھ دے محمد. شرم کے ساتھ نہ لگائے بلکہ فخر کے ساتھ لگائے. اب اسی ضمانت کے بھروسے نہ بیٹھ جانا. بہت عشق کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں رسول آپ سے. اچھا ہم لوگ سوچ رہے ہیں یہی سب نا کہ جنت جائیں گے سب سے ملاقات ہو جائے گی. پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں سن لیجئے صاحب, روایتیں ہیں علماء میں تصدیق کریں گے کہ اہل جنت سلمان اور ابوذر کے مقام کو ایسے دیکھیں گی جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اہل جنت کہہ رہا ہوں, اہل الارض نہیں, اہل جنت سلمان اور ابوذر کے مقام کو ایسے دیکھیں گی جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. ہم بھی ستاروں پہ نہیں پہنچ سکتے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, اب یہیں سے ذرا اندازہ لگا لیجئے سلمان و ابوذر کا جب یہ مقام ہے تو نور محمد کس درجے پہ ہوگا, نور مصطفیٰ کس منزل پر ہوگا. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے. غور فرما رہے ہیں, اسی لیے روایتیں, بہت ساری روایتیں ہیں. زمین کربلا کو جنت میں رکھ دیا جائے گا جب قیامت آئے گی. زمین کربلا کو جنت میں, کامل الزیارات کی روایت, جنت میں رکھ دیا جائے گا زمین کربلا کو. اچھا ٹھہر کے جملہ کہہ رہا ہوں سن لیجئے, بات آ گئی ہے تو روکوں گا نہیں. جنت کو کہا, کربلا کو کہاں رکھا جائے گا؟ زمین جنت میں. وہی مقام ہوگا جنت میں زمین کربلا کا جو زمین والوں کے لیے سورج کا مقام ہے. یعنی دور سے کربلا چمک رہی ہوگی, دور سے کربلا چمک رہی ہوگی. اچھا ایک جملہ کہوں, علیہ ثواب کی مجلس ہے. جب ہم مرتے ہیں صاحب, یہ ہمارے بزرگ بتائیں گے, تشریف فرما ہے, یہ میری بات کی تائید کریں گے. جب انسان مرتا ہے تو شہادت نامے پہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ کفن پہ خاک شفا سے. یہی تو ہے نا, خاک شفا سے لکھا جاتا ہے. پین سے لکھ دیجئے, آپ مارکر سے لکھ دیجئے, پینٹ سے لکھ دیجئے. کہا نہیں صاحب لکھا جائے گا تو خاک شفا سے. کیوں لکھا جائے گا؟ چچا ابھی کربلا ہو کے آ رہے ہیں, میں ان کی تائید چاہوں گا, ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا کربلا لے سے کفن لے کے آئے. خاک شفا کا کفن دلائیے گا مولوی صاحب, میں آپ کی تائید چاہوں گا. آپ تو تھے میرے ساتھ. ہوا کیا؟ لکھ دیجئے کسی سے. کہا نہیں لکھا جائے گا, خاک شفا سے لکھا جائے گا. میں اس بات آ گئی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور محسن بھائی کی توجہ چاہوں گا, اور بھرپور توجہ چاہوں گا, اور استاد محترم کی بھی.
باہر والوں سے بھی توجہ چاہوں گا. کہا نہیں یہ خاک شفا سے لکھا جائے گا صاحب. کیوں؟ کہ جب تک رہے گی نجات کا باعث بنے گی. اور جب زمین کربلا کو صاحب اٹھایا جائے گا، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہاں لے کے آ رہا ہوں آپ کو. بھائی ہم اپنے سینوں پہ بھی تو خاک شفا لے کے گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. سیدھی سی بات ہے نا، جب روز محشر آئے، قیامت آئے گی، مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو شبیہ عباس صاحب جو اپنے سینے میں خاک شفا لے کے گئے ہیں وہ کیا ہوگا؟ بھائی زمین کربلا کو تو اٹھا لیا جائے گا نا، تو جز کل سے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بزرگوں کی توجہ چاہ رہا ہوں. جب زمین کربلا اٹھائی جائے گی صاحب، تو شبیہ عباس صاحب جو کربلا کے خاک شفا لے کے گئے ہیں قبر میں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں. اچھا آپ نہیں پہنچے، میں دلیل دے دوں. یہ بتائیے جب قبروں سے لوگ مردوں کو اٹھایا جائے گا تو بہت سے لوگ کہنے لگے ارے صاحب وہ خاک تھوڑی ہوگی، وہ تو بچی ہوگی، وہ ہوگی. تو جو ہم لے کے گئے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھائی بہت سے لوگ قبروں میں دفن ہی نہیں ہوئے. جو لوگ ہوا میں جہاز ہے کریش ہو گیا، پوری دنیا میں ذرے بکھر گئے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ذرا مجھے بتائیے. انہوں تو قبر سے اٹھایا نہیں جائے گا. بھائی خاک شفا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب اٹھایا جائے گا تو یہ مل جائیں گے آپس میں. اگر یہ اس سے انکار ہے تو بہت سے لوگ تو زمین میں دفن ہی نہیں ہوئے، ہوا میں ہی مر گئے. بھائی پلین کریش ہو گیا، پھٹ گیا، پوری دنیا میں ذرات بکھر گئے، تو انہیں کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ بھائی وہ تو دفن نہیں ہوئے، تو اٹھایا کہاں سے جائے گا؟ نہیں. اچھا چلیے آپ مجھے حیرتی نگاہوں سے نہ دیکھے، میں ایک دلیل آپ کو اور دے دوں اور قرآن سے دلیل دے دوں. بات نہ پہنچا پاؤں تو پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں. جناب ابراہیم ہے، پروردگار سے کہہ رہے پروردگار تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا جناب ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو. اب بھی آپ خاموش ہیں. کیا کرو؟ ان کو بوٹی کرو ان کا. اے ابراہیم تمہیں اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ کہا ہے تو لیطمئن قلبی، اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہ رہا ہوں. کہا جاؤ 4 پرندے پکڑو اور ان میں سے پکڑ کے ایک ایک پہاڑ پہ چاروں طرف جا کے رکھ دو. اب ان کی میرکار پکڑ کے پکارو. اب بھی آپ نہیں پہنچے. میں آپ کا مورد سکوت توڑنا چاہتا ہوں. میری تو بات ختم ہو گئی، آپ کا انتظار ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب ان کی چونچ پکڑو اور آواز دو منکار پکڑ کے. 4 پرندے مختلف ہیں، چاروں کو مخلوط کر کے جناب ابراہیم نے الگ الگ مقام پہ رکھ دیا. اب جب منکار پکڑ کے پکارا تو جس منکار کا جو پرندہ تھا اسی میں گوشت آیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی جو گوشت جس پرندے کا تھا اسی میں آ کے ملا. ارے میں یہی تو کب سے کہہ رہا ہوں، میں یہی تو کب سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب زمین کربلا اٹھائی جائے گی، صلوات بر محمد اور فرما رہے میرا محترم مجمع توجہ چاہوں گا. اچھا صاحب کمال ہو گیا. اچھا ان میں پرندے کون کون سے؟ الگ الگ روایتیں ہیں. ایک مور ہے، ایک کوا ہے، اور ایک گدھ ہے، اور ایک کبوتر ہے. 4 پرندے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے، یہ 4 پرندے ہے نا. ان میں کبوتر تو حلال ہے ہی ہے، مجھے باقی سے بحث نہیں ہے. میں سامنے کی بالکل بات کرنا چاہتا ہوں. کبوتر حلال ہے اور کوا. جب دونوں گوشت ملایا تو صاحب ہوا کیا کمال. کبوتر کا گوشت کبوتر میں، کوے کا گوشت کوے میں. پوری دنیا چیخ اٹھی. میں بہت آہستہ سے کہوں گا، بہت زور سے سن لیجئے گا، چونکہ ساری چیزیں کھل کے نہیں پڑھی جاتی، کچھ اشارتاً بھی سمجھی جاتی ہیں باتیں. صاحب کبوتر کا گوشت کبوتر میں،
کوے کا گوشت کوے میں، یہ تو جناب ابراہیم کا کمال تھا صاحب. پوری دنیا چیخ اٹھی کہ جناب ابراہیم کا کمال تھا کہ حلال کو حلال رکھا، حرام کو حلال کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی حرام حرام کی طرف، حلال حلال کی طرف. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، ارے اب تم کسی حرام کو حلال کے پہلو میں دفن کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے غور فرما رہے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جناب ابراہیم کا کمال تھا کہ حلال کو حلال رکھا، حرام کو حرام رکھا. پوری دنیا چیخ اٹھی، واہ رے جناب ابراہیم. میں یہی تو دنیا والوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی حرام کو حلال کے پہلو میں دفن کریے، جب روز قیامت آئے گی حلال حلال ہو جائے گا. اور فرما رہے ہیں، توجہ چاہوں گا. اچھا ایک جملہ ٹھہر کے کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. نبی خدا جناب عزیر نبی اللہ صحرا سے گزر رہے ہیں، صحرا سے گزر رہے صاحب. ایک ڈھانچہ دکھا پڑا ہوا، اے پروردگارا تو اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اپنے کھچر پہ سوار ہیں، گدھے پہ سوار ہیں، نبی خدا ہیں، انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ جناب جبرائیل کو حکم ہوا، جناب عزیر نبی اللہ کی روح قبض ہو گئی. کھچر پہ سوار ہے، گدھے پہ سوار ہے، روح قبض ہو گئی. 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اچھا نبی کے ساتھ گدھا بھی تو دفن ہوا تھا. کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ آپ پہنچے ہی نہیں، میں کہاں تک لانا چاہ رہا ہوں آپ کو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ نبی کے ساتھ وہ بھی تو دفن ہوا تھا، لیکن جب 100 سال کے بعد اٹھایا گیا تو نبی نبی تھا، گدھا گدھا تھا. بھائی سلوات پر دے. دیکھیں میں زیادہ میں نہیں پڑھنا چاہتا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رسول پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، پوری کائنات کی رحمت. میں بس کہنا اتنا چاہتا ہوں، جس سے تمہیں عشق ہوگا اسی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے. وہاں جا کے رونا نہ رونا، ان کے ساتھ کہاں سے آ گئے؟ اللہ بھی یہی پلٹ کے کہے گا کہ دنیا میں تمہاری محبت انہی سے زیادہ تھی صاحب. تو اب یہاں رونا، انہی کے ساتھ آئے تو انہی کے ساتھ رہو. تو عشق میں اپنی پسند بھی نہیں دیکھی جاتی، عشق میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ معشوق کیا چاہتا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عشق میں صاحب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنی پسند نہیں دیکھی جاتی، عشق میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ معشوق کیا چاہتا ہے، سامنے والا کیا. ایک جملہ ٹھہر کے کہوں، ہمارے پڑوسی ہیں ایک صاحب، وہ 70 پلس ہیں. تو میں نے کہا چچا آپ کو تو ریڈ کپڑا پسند نہیں تھا، یہ آپ نے ریڈ کپڑا کب سے پہننا شروع کر دیا؟ کہا مولانا پسند تو آج بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ آیا ادھر سے جو ہمیں پسند ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے؟ یعنی اپنی پسند نہیں دیکھی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. اب جملہ ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، پیغام لے کے جائیے گا. ارے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں نماز نہیں پسند، ہمیں روزہ نہیں پسند، ہمیں حج پہ جانا نہیں پسند، ہمیں زکوٰۃ نکالنا نہیں پسند، ارے نہیں پسند تب بھی پسند کرو، اس لیے کہ علی نے پسند کی ہے، حسین نے پسند کی ہے، امام نے پسند کی ہے. عشق میں اپنی پسند نہیں دیکھی جاتی، معشوق کی پسند. غور فرما رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی کریم رحمت ہے سارے عالمین کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں. بات کو آگے بڑھاؤں. ایک چاہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا، تو جلدی جلدی سن لیجئے، میں بات کو ختم کرنا کوشش کر رہا ہوں سمیٹنے کی، چونکہ پڑھنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن اب بس سن لیجئے جلدی جلدی. دیہات کا رہنے والا ہے، بالکل وہی صوبان والی بات. ہوا کیا صاحب؟ اللہ کے دیہات کا رہنے والا تھا، بالکل وہی. اللہ کے رسول کچھ ایسا نسخہ اس کا بتائیے کہ آپ نظر آئے، آپ کو ایک دن نہیں دیکھتے پریشان ہو جاتے ہیں.
دل بیٹھنے لگتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے کہ ایک دن نہیں دیکھتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپلیکیشن بھی نہیں ہے کہ ویڈیو کال کر لیا جائے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ کچھ ایسا بتائیے، کچھ بڑھیا نسخہ۔ تو کہا اچھا چاہتے کیا ہو؟ کہا ایسا کچھ بتا دیجئے، کچھ دعا تعویذ وغیرہ بڑھیا ٹائپ کی یا آپ یاد دکھائی پڑے۔ اچھا ہوا صاحب کیا؟ اچھا ہمارے یہاں تو یہ نبی نے کوئی دعا تعویذ تھوڑی بتائی، نبی تھے، کوئی دنیاوی بابا تھوڑی تھے، نبی تھے، کوئی دنیاوی بابا تھوڑی تھے۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہے، یہ لے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، اسے گھر پہ چھت پہ لے جا کے ٹانگ دو تمہارا محل تیار ہو جائے گا۔ آج کل تو دنیا وہ بانٹ رہے ہیں جو خود فٹ پاتھ پر ہیں۔ میں اتنا ہی سردار تھا تو پہلے اپنا کر لیے ہوتے۔ اہل بیت کا کمال ہی یہی تھا، پہلے زمین پہ ٹھوکر مار کے دکھا دیتے تھے ہمارے اختیار میں ہے تب تمہیں دے رہے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، کچا کرے کیا؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ نمک پانی گھول گھول پیو، خوب نمک پانی پیو گھول گھول کے۔ اس نے سوچا ہاں کوئی نسخہ اس کا یہی ہے، نبی دکھائی دیں گے بڑھیا خوب۔ اب وہ گیا بیچارہ، گھول گھول نمک پانی پیتا رہا، گھول گھول پیتا رہا۔ اور جب رات کو سویا تو کہیں جھرنا دکھائی دے، کہیں دریا دکھائی دے، کہیں سنگم دکھائی دے، کہیں نالا دکھائی دے۔ پریشان ہوا، اٹھا، صبح پھر آئے نبی خدمت میں، اے نبی خدا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے کہا تو کوئی نسخہ بتائیے کہ آپ دکھائی دیں، آپ نظر آئیں، لیکن آپ نے نسخہ بتایا تو کہیں جھرنا دکھ رہا، کہیں سنگم دکھ رہا، کہیں دریا دکھ رہا، کہیں جھیل دکھ رہی، آپ تو دکھائی نہیں پڑے کہیں۔ نبی نے کہا سنو، نبی کی محبت کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں ان کی محبت کو اتنا بٹھا لو، سو تو علی نظر آئے، جاگو تو محبت نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے بابا۔ ارمان صاحب مجھے اشارہ کر دیے گا جب اترنا ہو، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور فرما رہے ہیں سلامت رہیں۔ تو جس سے محبت ہوگی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم رحمت ہے، کل جہان کے لیے رحمت، نبی کریم سب کے لیے رحمت ہے۔ اچھا ایک جملہ اور کہوں، کیسے نبی سمجھ میں آیا کہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو قرآن کی پہلا سورہ پڑھیے اور اس کی آیت پہلی پڑھیے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب جہاں جہاں تک خدا رب ہے وہاں تک نبی کریم رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اب جہاں جن جن چیزوں کا تصور ذہن میں آ سکتا ہے، جن جن چیزوں کا خیال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہاں تک نبی کریم رحمت بھی ہے۔ جہاں جہاں تک خدا، ایسا سمجھ لیجئے، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے، وہاں تک نبی کریم رحمت ہے۔ نبی کریم سب کے لیے رحمت۔ کسی ایک رحمت ہے کیا؟ کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک محلے کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے؟ نہ، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جہاں تک عالمین کا تصور ہو سکتا ہے سب کے لیے نبی کریم رحمت ہے۔ اب کوئی صاحب کہے ہمارے لیے کیا رحمت تھے؟ بھائی ہمارے لیے کون سی رحمت تھے؟ اب تم خود ہی نہ استفادہ کرو نبی سے تو اس میں نبی کا کیا قصور؟ اب تم خود ہی نبی سے استفادہ نہ کرو۔ مثال کے طور پہ منوری میں ایک ڈاکٹر ہے، مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ تو بورڈ میں لکھا نہیں ہے کہ یہاں سے فلاں محلے کا آئے گا یا فلاں قبیلے کا آئے گا یا فلاں مذہب کا آئے گا۔ بھائی ڈاکٹر عمومی ہے، سب کے لیے ہے، اس نے بورڈ تو لگایا نہیں کہ فلاں کے لیے ہے، فلاں نہ آئے فلاں محلے کے لیے ہے، فلاں قبیلے کے لیے ہیں، فلاں ملک کے لیے ہیں، فلاں شہر کے لیے ہیں، چوراہے والے آئیں، اسٹیشن کے پار والے نہ آئیں، ادھر والے آئیں،
ادھر والے نہ آئے. بھائی ڈاکٹر عمومی ہے, اب ڈاکٹر کے پاس تم خود نہ جاؤ یہ تمہاری غلطی ہے. اچھا بہت سے لوگ ہیں نا, اچھا بہت سے لوگ صاحب ہیں کیا, مر جائیں گے مگر انہیں نہ دکھائیں گے. ہوتا ہے نا, مر جائیں گے مگر ان کے پاس نہ جائیں گے, مر جائیں گے مگر انہیں نہ دکھائیں گے, مر جائیں گے مگر ان کے پاس نہ جائیں گے. کہیے تو جملہ لگا دوں, ارے کتنے لوگ اسی چکر میں تو مرے ہی جا رہے ہیں. مر جائیں گے علی کے در پہ نہ جائیں گے, مر جائیں گے حسین کے در پہ نہ جائیں گے, مر جائیں گے علی کے در پہ نہ جائیں گے. تو مر جاؤ ہماری بلا سے, اس لیے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے, علی کا کوئی نقصان تو مر جاؤ, اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, نقصان تمہارا ہی ہے. ڈاکٹر کا کیا جائے گا, بھائی نہ دکھاؤ. 50 سال کے بعد آ کے کہے کہ یہ تو ہمارے آئی نہیں. ارے تم خود ہی نہ گئے ان کے یہاں تو نبی ڈاکٹر کیا کرے بھائی, جب تم خود ہی نہ گئے ان کے پاس تو اس میں ڈاکٹر کا قصور تھوڑی ہے. نبی کریم سب کے لیے رحمت ہے, نبی کریم کل عالمین کے لیے رحمت ہے. صاحب توجہ فرما رہے ہیں, 1 گھنٹہ مجھے ہونے کو ہے. سرگوشی بس اشارہ کر دیے گا, میں چھوڑ دوں گا. ہاں میں جہاں سے پاؤں گا کینچی چلا دوں گا, آپ اس کی پرواہ نہ کریے گا. مجھے گریز کرنا آتا ہے, شعرا شاعری میں کرتے, میں خطابت میں کر لوں گا گریز. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اور فرما رہے ہیں آپ, تو نبی کریم کل عالمین کے لیے رحمت. جہاں رحمتوں کو تصور کیا جاتا ہے, رحمت 3 ہی ہے, بس 3 ہی رحمت ذکر ہوئی ہیں. یا تو بارش رحمت, یا تو بیٹی رحمت, یا تو نبی رحمت. 3 ہی رحمت ہے. لیکن ان 3 رحمتوں میں سے 2 رحمتوں کی ہٹا کے اس ایک رحمت کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے. نہیں, تھوڑا میں اور زور دے دوں. بارش رحمت ہے نا, زیادہ ہو جائے گھر. ابھی یہی مجلس ہو رہی ہے, ابھی بارش ہو جاتی تب دیکھیے صاحب, آج ہی کے دن برسنا تھا پانی, آج ہی کے دن بارش ہو رہی تھی, کل نہ ہو سکی رات میں, ہے کہ نہیں؟ تو ہو گئی زحمت. بیٹی رحمت ہے, تربیت صحیح نہ ہو تو پھر, ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, بیٹی رحمت ہے نا. یہی باپ ہے جو بیٹی رحمت بن کے آئی ہے, لیکن یہی باپ کبھی کبھی کہتا ہے زحمت بن گئی ہے, گلا گھونٹ دیں گے, زمین میں دفن کر دیں گے, دیوار میں چنوا دیں گے, جلا دیں گے, زندہ دفن کر دیں گے. کیوں بھائی, بیٹی تو رحمت تھی. کہا مولانا سمجھے نہیں, اگر صحیح سنبھالا نہ جائے تو کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں, توجہ ہے, اگر سنبھالا نہ جائے تو زحمت بھی بن جاتی ہے. بارش رحمت, زیادہ ہو جائے تو زحمت. بیٹی رحمت, تربیت خراب ہو جائے تو زحمت. لیکن اس ایک رحمت کا امتیاز ہی الگ ہے. یہ 2 رحمتیں کبھی کبھی زحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, مگر تنہا ذات محمد ہے جو کل بھی رحمت تھی, جو آج بھی رحمت ہے, جو قیامت تک. بھائی صلوات پڑھ دے بابا. اور فرما رہے ہیں آپ, تنہا ذات محمد ہے, تنہا ذات مصطفیٰ جو کل بھی رحمت تھی, جو آج بھی رحمت ہے, جو قیامت تک رحمت ہے. صرف ایک قبیلے کے لیے رحمت نہیں, بلکہ کل عالمین کے لیے رحمت, ساری دنیا کے لیے رحمت, سارے ملک کے لیے رحمت. نبی کریم رحمت ہے, رحمت ہے نا. اب ایک جملہ میں کہہ کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا, میں توجہ چاہوں گا آپ سے. فتح مکہ کی داستان, ابھی میں نے کہا نا نبی کا پہلا کام کیا ہے, جو 2 ہیں انہیں ایک کرنا, انہیں ایک کرنا, یہ ہے نا نبی کام. فتح مکہ کی داستان سورہ مجادلہ کی بھی آیت. جب آئے, جب رسول نے عورتوں سے بیعت لی, کہا دیکھو کل تک جو بدکاری کر رہی تھی اب نہ کرنا, کل تک جو غلط کام ہو رہا تھا اب نہ کرنا.
کل تک جو گھر کے باہر جھنڈے لگائے جاتے تھے نا نشانی کے طور پہ، اب اسے نہ لگانا. دیکھو معروف کے خلاف نہ جانا ہے، معروف کے خلاف نہ جانا. دیکھو چوری نہ کرنا، غیبتیں نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا. اے نبی خدا، اے اللہ کے نبی، یہ کہاں انہیں چوری چماری اور یہ سب سمجھا رہے ہیں؟ انہیں پہلے ہی دن سے کہیے نماز پڑھو، ان سے پہلے ہی دن سے کہیے روزہ رکھو، موزہ یہاں تک پہنو. نبی کریم کہیں گے دیکھو. اچھا ہم لوگ جب تبلیغ کرتے ہیں صاحب، ہم لوگ جب کسی کو مسلمان بناتے ہیں، ہم سے مراد ٹوپی سر پہ، تسبیح ہاتھ میں، ایسا بغل میں چٹائی بھی ہے، اور آپ جوڑتے جائیے جہاں تک جوڑ پائیے. تو پہلے ہوتا کیا ہے صاحب؟ جیسے ہی کسی کو مسلمان بنایا، 1 مہینے کے بعد اس سے ملیے آپ پہچان ہی نہ پائیں گے، اتنی بڑی داڑھی ہو جائے گی. ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا. دیکھو ٹوپی لگاؤ پہلے سر پہ، اس کو داڑھی کٹنے نہ پائے، داڑھی رکھنا ہے، ٹوپی لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ مسلمان بنانے کو، حیت کو چینج کرنا ہم نے سمجھ لیا کہ مسلمان ہو گیا. لباس کو چینج ہونے کا ہم نے نام دے دیا. لیکن رسول نے کیا کہا؟ دیکھو چوری نہ کرنا، چماری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبتیں نہ کرنا، امر کے بالمعروف کے خلاف نہ جانا، نہیں انل منکر سے پہلے روکنا ہے. یہی تو ہے ساری چیزیں. نبی نے کہا اے نبی خدا، کہاں انہیں کہہ رہے ہیں آپ تو جھوٹ نہ بولنا، چماری نہ کرنا، چوری نہ کرنا. ان سے پہلے ہی دن سے کہیے نماز پڑھو، پہلے ہی دن سے کہیے حجاب کرو، پہلے ہی دن سے کہیے ان سے بڑے بڑے موزے پہن لو. تو رسول پلٹ کے کہیں گے یہ تم ہو جو جسم کی حیت کو بدلنا تم نے مسلمان سمجھا، لیکن رسول نماز ابھی نہیں پڑھائیں گے، پہلے ان کے ظرف کو پاک کریں گے. پہلے ان کے ظرف کو پاک کریں گے. اس لیے کہ جب ظرف پاک ہو جائے گا، ظرف آپ گندا لے کے جائیے، دودھ والا آتا ہے آپ کے یہاں، دودھ کا برتن لے کے جائیے اور گندا لے کے چلے جائیے، اسے کہیے دودھ دے دو بھائی، اس میں بھائی دے دے گا. اب کہیے دودھ بیٹھ کیسے گیا صاحب، یہ دودھ خراب کیسے ہو گیا؟ اچھا غلطی اپنی نہیں مانتا آدمی، سارا وہیں پہ بوجھ آ جائے گا. تمہارا دودھ خراب تھا، دیکھو ہمارے برتن میں کوئی کمی نہیں تھی، تمہارا دودھ خراب تھا. وہ پلٹ کے کہے گا بھیا تمہارا برتن خراب تھا، تمہارا ظرف خراب تھا، دودھ ہمارا بالکل پیور تھا. یہی پیغمبری بھی بتلا رہے ہیں. ہم لاکھ ان کو بتاتے چلے جائیں، اگر ظرف پاک نہ ہوگا تو نقصان پہنچائے گا، فائدہ نہ پہنچائے گا، نقصان ہی پہنچائے گا. تو رسول کا پہلا کام کیا ہے؟ 2 کو 1 کرنا. اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے نماز پڑھیں، روزہ پڑھیں، رکھیں سب اپنا. اب یہ آپ کو 1.25 لاکھ ملے تھے، اور پہلے سے تبلیغ کرتے تو اور زیادہ مل جاتے. بھئی ابھی 1.25 لاکھ کا مجمع ملا تھا، اور پہلے سے نماز روزہ پہنچاتے تو اور زیادہ مجمع ملتا. ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن رسول کہیں گے دیکھو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دل میں قدورتیں آپس میں ہوں، فائدہ کیا نماز کا؟ آپس میں اختلاف ہو تو فائدہ کیا روزے کا؟ ہے کہ نہیں؟ یعنی رسول نے بتایا، رسول کا کام ہے، نبوت کا کام ہے 2 کو 1 کرنا. اب میں جملہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پیغام کے طور پہ لے کے چلے جائیے گا. رسول کا کام ہے 2 کو 1 کرنا. اب سماج میں، معاشرے میں کوئی ایسا نظر آ جائے جو 1 کو 2 کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا یہ زبانی کلمہ پڑھنے والا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. جو آپس میں 1 کو 2 کرے، بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جن سے یہ برداشت نہیں ہوتا. یہ آپس میں اتحاد سے کیسے رہ رہے ہیں جن سے یہ برداشت نہیں ہوتا. یہ آپس میں مل کے کیسے رہ رہے ہیں جن سے یہ دیکھا ہی نہیں جاتا. یہ آپس میں محبت سے کیسے رہ رہے ہیں. ایسا کچھ کر دیا جائے، ان میں تفرقہ آ جائے، ان میں دوریاں آ جائے، ان میں اختلاف ہو جائے، ان میں فساد آ جائے. گویا یاد رکھنا تم 1 کو 2 تو کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھ لینا پھر اس کے بعد نبی کے نام کا کلمہ نہ پڑھنا، اس لیے کہ الگ کرنا شیطان کا کام ہے، اتحاد دلانا محبت کا. ان لوگوں
کو سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے تو معاشرہ ایک بہترین معاشرہ نکھر کے آئے گا، معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا۔ کتنے ایسے افراد برداشت نہیں ہوتے، یہ آپس میں محبت سے کیسے رہ رہے ہیں، بھائی بھائی کیسے رہ رہے ہیں، چچا چچا کیسے رہ رہے ہیں، کچھ ایسا کر دیا جائے صاحب تو یاد رکھنا پھر نبی کے نام کا کلمہ نہ پڑھنا، کیونکہ نبی کا کام ہے دو کو ایک کرنا، شیطان کا کام ہے تفرقہ دلانا۔ بس حضور والا بیان کو میں نے سمیٹ دیا، بات کو میں ختم کر رہا ہوں، لیکن اے ارباب ازا، یہ وہ ہفتہ وحدت ہے نا، اور ابھی ایام ازا گزرے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، آپ نے فرش بچھایا اس مرحومہ کے لیے۔ دیکھیں ایک لفظ میں کہوں گا، موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، موت فرد کو آتی ہے، انفرادیت کو موت نہیں آتی۔ موت صاحب کمال کو تو آتی ہے، لیکن اس کے کمال کو موت نہیں آتی۔ اس کے ڈیٹس، ایکٹیویٹیز، اس کے ایکشنز، اس کے افعال ہمیشہ اسے زندہ رکھتے ہیں۔ مرحومہ ہمارے درمیان سے چلی گئیں، بعد میں تذکرہ ہوتا ہے، مرنے والی مرحومہ اتنی بڑی عابدہ تھی، اتنی بڑی زاہدہ تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، صاحب کمال تھی، صاحب تعزیز تھی، عظیم خاتون تھی، ہمارے درمیان سے چلی گئیں، بعد میں تذکرہ ہوتا ہے نا۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں، انسان کا وجود ہی مثل قطرہ ہوتا ہے۔ قطرہ ہوتا ہے کیا مطلب؟ قطرہ جب تنہا ہوتا ہے، قطرے کی کوئی بساط نہیں ہوتی، قطرہ تیز ہواؤں میں، تیز آندھیوں میں فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی قطرے کو کسی سمندر سے ملا دیجئے، کسی حوض سے ملا دیجئے، صاحب کیوں ملا دیجئے؟ کہا جب تک سمندر کا وجود رہے گا قطرے کا وجود رہے گا۔ خود قطرے کے اندر وہ طاقت، وہ کوالٹی نہیں ہے کہ باقی رہ سکے، لہٰذا متصل ہو گیا ہے سمندر سے، جس کی بنیاد پر آج زندہ بھی ہے، باقی بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک اگر دنیا بشریت میں ہماری بقا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو سمندر کمال اہل بیت سے متصل کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر آج زندہ بھی ہے، باقی بھی ہیں۔ اور فرما رہے ہیں ایک ماں کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے، شوہر موجود ہے، بچے موجود ہیں۔ ایک جملہ کہوں، اس ماں کی عظمت کو، سیاق و سباق کو سمیٹ کے لب لباب ایک جملے میں پوری مجلس آپ کو میں دے رہا ہوں۔ ماں کی عظمت کے لیے بس اتنا کہہ دوں، جو گوشت کے ایک لتھڑے کو شخص بنا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ میں نے پوری مجلس سمیٹ دیا، جو گوشت کے لتھڑے کو ایک شخص بنا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ نہیں اور میں قریب آپ کے وہاں جاؤں، جو اپنے بچوں کے کانوں میں اذان علی اکبر کی مٹھاس بھر کے اپنے بیٹوں کو عزادار بنا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ ماں کی عظمت و فضیلت اور فرمان۔ لیکن جو مناسبت چل رہی تھی، میں نے چاہا کہ اسی مناسبت سے، کوشش یہی کرتا ہوں جو مناسبت ہو اسی مناسبت سے گفتگو ہو جائے۔ بس حضور والا بیان مکمل ہوا، مرحومہ دنیا سے گئیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن اے ارباب ازا، یقیناً جب مرحومہ گئی ہوں گی، اب آج برسی میں اتنا مجمع ہے تو ظاہراً مٹی میں تو مجمع رہا ہی ہوگا۔ ماں کا جنازہ اٹھانا یقیناً آنکھیں اشکبار ہیں آپ کی، رونے کے لیے آمادہ ہے۔ آؤ میں ایک ماں مدینے میں دکھاؤں، جس کی آواز گونج رہی ہے، فضا میرا محسن بہار۔ اس ماں کے کلیجے سے کوئی پوچھے، اس ماں کے دل سے کوئی پوچھے، جس نے سب برداشت کیا۔ آسان نہیں ہے بچے کا مر جانا، آسان نہیں ہے دروازہ پہلو پہ گر جانا، آسان نہیں ہے اتنے دن تک زندہ رہنا۔ لیکن اے عزیزو، جہاں وہ ماں، کربلا میں بھی ماں ہم نے دیکھا، ایسی ایسی مائیں دیکھا جنہوں نے اپنے لال کو آقا حسین پہ قربان کیا، ایسی مائیں دیکھا کہ جنازے آتے رہیں لیکن ماں شکر کے سجدے کرتی رہی، مگر بچوں کو پہ نہ رویا، بچوں پہ نہ روئی۔ چونکہ ایام ازا گزرے ہیں، میں ایک بس روایت پڑھ کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔
کربلا ابتدائی مصیبت کا نام ہے۔ کربلا 10 محرم کو جو شہید ہونے والے تھے وہ تو ہو گئے 3 دن کے بھوکے پیاسے، جام کوثر سے ساقی کوثر نے سیراب کر دیا، لیکن بعد کربلا وہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا کہ کوئی زینب کو پہچان نہ سکا، کوئی سید سجاد کو پہچان نہ سکا۔ نانا میں روایت پڑھ دوں، اتنی مصیبتیں بی بی زینب پر ٹوٹی ہیں نا، کوئی زینب کے کلیجے سے کوئی پوچھے۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، ایک روایت بس پڑھنا چاہتا ہوں، بات کو ختم کر دیا میں نے، آپ اسی پہ رو لیجئے گا جملے پہ۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، وہ بی بی جس کے شانوں پہ رسم ریسمان ظلم کے نشان، جس کے ماتھے پہ شام کے پتھروں کا زخم، جس کے ماتھے پہ جھریاں آ گئیں، جس کی کمر خمیدہ ہو گئی، وہ مصیبتیں ٹوٹی جناب زینب پر۔ جب مدینے پہنچی نا، بھائی محمد حنفی آپ کے گھر سے بھی بہنیں پردیس جاتی ہیں نا، کوئی بہن 1 سال کے لیے پردیس جائے، آپ اس سے ملنے جائے تو مجھے انصاف سے بتائیے آپ اپنی بہن کو پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ کہا کیسے نہ پہچانیں گے، آؤ میں تمہیں غریب بھائی دکھاؤں۔ زینب آئی تو بھائی محمد حنفیہ سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اے ضعیفہ تو نے میری بہن زینب کو دیکھا ہے؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے لو، میں بہت تیزی سے مصائب ختم کر رہا ہوں۔ جناب زینب آئیں، جناب صغرا آئیں، ایک بی بی کے پاس جاتی ہے، میری پھوپھی اماں نظر نہیں آ رہی، میری پھوپھی اماں دکھائی نہیں پڑ رہی، میری پھوپھی اماں کہاں گئی؟ لیکن میں کیسے جملے پڑھوں؟ قیامت تو اس وقت ہوئی صاحب جب زینب کے سامنے آ کے صغرا نے کہا، اے بی بی تم نے میری پھوپھی اماں کو دیکھا ہے؟ تم نے میری پھوپھی اماں کو دیکھا ہے؟ ارے زینب نے کلیجے پہ ہاتھ مار کے کہا، اے صغرا میرا بابا کیا مارا گیا، اب تم بھی نہ پہچانو گی؟ میرا اصغر کیا مارا گیا، اب تم بھی نہ پہچانو گی؟ میرا بھیا کیا مارا گیا، اب تم بھی نہ پہچانو گی؟ صغرا نے کہا آپ میری پھوپھی اماں ہے؟ کہا ہاں میں ہی تیری پھوپھی اماں ہوں، میں ہی زینب ہوں۔ کہا نہیں آپ میری پھوپھی اماں نہیں ہو سکتی۔ کہا میں تیری پھوپھی اماں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا اس لیے جب میری پھوپھی اماں گئی تھی نا، ان کی کمر خمیدہ نہیں تھی، ان کے بال سفید نہیں تھے، ان کے ماتھے پہ جھریاں نہیں تھی، ان کے ماتھے پہ شام کے پتھروں کا زخم نہیں تھا، آپ میری پھوپھی اماں نہیں ہو سکتی۔ زینب نے حوصلہ کیا، حوصلہ کر کے کہا اگر میں زینب نہیں ہوں تو صغرا بھی نہیں۔ اجرکم اللہ، اگر میں زینب نہیں تو صغرا بھی نہیں۔ کہا نہیں میں تو صغرا ہوں۔ کہا نہیں تو صغرا نہیں ہے۔ کہا میں صغرا ہوں۔ کہا بتا تو کیسے صغرا ہے، یہ تیرا حال کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جب میں مدینے سے گئی تھی میری صغرا کے ہاتھوں میں ایسا نہیں تھا، بال سفید نہیں تھے، مرثیہ کلا نہیں تھی۔ کہا میں تو صغرا ہوں۔ کہا بتا تیرا حال کیسے ہوا؟ کہا ارے نہ پوچھو، ارے جب میرا قاصد کربلا سے پلٹ کے آیا اس نے سنائی، اے صغرا بابا مارا گیا، اے صغرا اکبر مارا گیا، اے صغرا عباس مارا گیا، اے صغرا اصغر مارا گیا۔ اس نے سنائی، اے صغرا خیام جلا دیے گئے، اے صغرا چادریں چھین لی گئی، اے صغرا بیویوں کو کشا بے کشا پھرایا جا رہا ہے۔ ارے میں نے سنا تو میرا یہ حال، اے بی بی میں نے سنا تو میرا یہ حال ہو گیا۔ ارے زینب نے صغرا کو کلیجے سے لگا کے کہا اے صغرا ارے تو نے سنا تو تیرا یہ حال ہوا، زینب کو تو مر جانا تھا۔ ارے انہی نگاہوں سے میں نے دیکھا ہے شمر حسین کے گلے پہ سوار تھا، خنجر چل رہا تھا۔ ارے میں نے فرات کا رخ کیا، عباس کا لاشا نظر آیا، ارے مقتل کا رخ کیا، علی اکبر کا لاشا نظر آیا۔ ارے جب مجھے کوئی نظر نہ آیا میں نے ظالم کو مخاطب کیا، اے پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح کیا جا۔
سيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رزق بقضائه وتسليما لأمره. بہرحال ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول و مقبول فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض و ادا فرما. جہاں بھی شان حیدر قرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض و ادا فرما. پروردگارہ جو ہمیں بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار فرما. پروردگارہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ تجھ سے دعا ہے حجت آخر منطقی میں خون حسین امام زمانہ کے ذکور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ تفسیر فاطمہ بنت حسن عباس کی روح وصال فرمانا. مشک چھد گئی پانی بہہ گیا اب آئے ہو تم بابا جل گئے
کو بانو لوری سنائے قتل ہو گیا اس کا محلہ کا اب آئے ہو تم بابا جل گئے اسباب لوٹا گھر بار لوٹا ہے زہرا کا یا سنسار لوٹا ہے سب مارے گئے شہ کے اقربا اب آئے ہو تم بابا جل گئے گردن شمر کا خنجر تند تھی چھری سوکھا تھا گلا اب آئے ہو تم بابا جل گئے طالب یہ بولے بیٹی سے حیدر سارے مناظر دیکھے ہیں دختر اب نہ یہ کہو میری غم زدہ اب آئے ہو تم بابا جل گئے السلام علیکم یا رحمۃ اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلی الحسین وعلی الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا شمس السلام علیکم